الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، لیکن اس سلسلے میں جو باتیں دلیلوں سے معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ قبر شریف سے قریب ہو کر درود و سلام پڑھنا اور دنیا کے کسی بھی مشرقی یا مغربی کنارے سے درود بھیجنا، دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور اس غرض سے سلام و صلات کے لیے بار بار قبر پر پلٹنا، قبر پر پلٹنے کی عادت مقرر کر لینا، یہ چیز صحیح نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل مدینہ کے تعلق سے کہ ان کے لیے مکروہ ہے کہ وہ جب مسجد میں آئیں قبر رسول پر آ کر صلاۃ و سلام بھیجیں، یہ مکروہ ہے، غیر شرعی عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کام سلف سے ثابت نہ ہو، صحابہ تابعین سے ثابت نہ ہو، وہ کام بعد والی امتوں کے لیے ذریعہ ہدایت نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، امت کے آخری طبقے کی بعد میں آنے والی امتوں کی اصلاح انہی طریقوں پر چل کر ممکن ہے جن طریقوں پر امت کے اگلے لوگ چلے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں بھی مسجد نبوی آتے، نماز ادا کرتے ان حضرات کے پیچھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا تو مسجد میں بیٹھتے یا پھر نکل جاتے صلاۃ و سلام کے لیے، ہر نماز کے بعد یا مخصوص نمازوں کے بعد، یا کم از کم یومیہ ایک مرتبہ آنے کا چلن نہیں تھا ان کا، لہٰذا بار بار آنا غیر شرعی عمل ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں تھیں، تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 47-48 سالوں تک دروازہ تھا گھر میں، اور دروازے کے ذریعے آسانی سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن کسی نے بھی نہ اس کی خواہش جتائی نہ اس کی ضرورت محسوس کی کہ جا کر قبر رسول پر جا کر درود بھیجیں، سلام پڑھیں، وہاں دعا کریں، اس کی کسی نے حاجت نہیں سمجھی۔ بعد میں جب زمانہ گیا آگے بڑھا، جو کچھ سوراخ وغیرہ تھے اس کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 3 دیواروں سے اس کو گھیر دیا گیا، مثلث زاویہ دیوار سے، تاکہ کسی طرح سے بھی کوئی نماز پڑھے قبر شریف سے پیچھے سے بھی تو قبر کا استقبال نہ ہو۔ اور آج بھی ماشاءاللہ 3 دیواروں سے گھری ہوئی ہے قبر، تو کوئی قبر تک تو پہنچتا نہیں، قبر سے دور رہتا ہے، دوری تو بہرحال دوری ہے، ہاں قبر سے قریب نہیں ہو سکتا، بالکل قبر پر تو نہیں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ 3 دیواروں سے قبر گھیر دی گئی۔ لیکن صحابہ نے جس زمانے میں ڈور تھا، ممکن تھا جانا، انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسی طریقے سے اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی اگر کبھی جائے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اور پھر وہاں سے قبر رسول پر آئے تو صلاۃ و سلام پڑھے، منع نہیں، لیکن صلاۃ و سلام کرتا ہوا گزرے، سلام پڑھتا ہوا گزرے، رک کر صلاۃ و سلام پڑھنا، دست بستہ ہو کر پڑھنا، متواضع ہو کر کے کھڑے ہو گئے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھ کر، یہ کیفیت نہیں تھی، صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ باہر سے آتے، سفر سے مدینے سے باہر ہوتے، اور جب سفر سے گھر لوٹتے تو جا کر کے وہ سلام کرتے، اور گزرتے ہوئے سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، کیونکہ وہی حضرت عمر بھی مدفون ہے۔ اور یہ کہہ کر کے پھر مسجد میں اپنی کسی جگہ پر آ کر کے جہاں بیٹھنا ہوتا،
جو جگہ خالی ملتی وہاں بیٹھ جاتے. یہ ان کا طریقہ تھا، اور لوگوں کے تعلق سے بھی یہ بات نہیں. یہی یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ دور دراز سے لوگ صلاۃ و سلام کے لیے جاتے ہیں، اسی موضوع روایت، گھڑی ہوئی روایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ قبر رسول سے میری قبر سے قریب ہو کر اگر کوئی سلام بھیجے گا تو میں سنتا ہوں. دور دراز سے لوگ جاتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں ہے، صحیحین کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدی ھذا والمسجد الاقصی. کجا ہوا نہ کسا کے جائے، اونٹ تیار نہ کیا جائے، کنایہ ہے سفر سے، دور نزدیک سے آدمی سفر کر کے نہ آئے، مسافت سفر سے باہر سے آدمی سفر کر کے نہ آئے جس پر سفر کا اطلاق ہو، مگر 3 مسجدوں کی زیارت کی: مسجد حرام مکہ، کعبۃ اللہ، اور مشاعر مقدسہ جہاں ہمارے حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ، کیونکہ وہ مشاعر ہے. مسجد حرام ہے، حدود حرم کے اندر ہے، عرفات حدود حرم کے باہر ہے، لیکن وہاں ہمارا حج ہے. الحج و عرفہ آپ نے فرمایا، حج نام ہے عرفہ میں ٹھہرنے کا. اور فرمایا میری مسجدی ھذا، میری اس مسجد کی زیارت کے لیے آئے، سفر کر کے آئے میری مسجد کی زیارت کے. اور فرمایا والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی جو بیت المقدس، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، جو ارض فلسطین میں اللہ تعالیٰ یہود کے پنجے جبر و استبداد سے بیت المقدس کو آزاد کرائے. آپ نے کہا سفر انہی 3 مساجد کے لیے. آپ مسجد نبوی کی زیارت سے جاتے ہیں، مسنون زیارت ہے، مستحب زیارت ہے، نماز پڑھنے کے ارادے سے جاتے ہیں کہ وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو دنیا کی دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے وہاں ایک نماز بہتر ہوگی. اگر ایک جمعہ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو ہندوستان کے 1000 جمعے سے بہتر ہے. سال میں 52-54 جمعہ ہوتا ہے، 1000 کو 52-54 سے تقسیم دے دیجئے، معلوم ہوگا ایک اچھی خاصی عمر کا جمعہ آپ کو ایک جمعہ میں ملتا ہے. ہاں، مسجد حرام میں نماز پڑھنا مسجد نبوی سے 100 گنا بہتر ہے. تو مسجد نبوی کی نماز 1000 اور مسجد نبوی کے مقابلے میں کعبہ کی نماز 100 گنا زیادہ. تو 1000 کو جب 100 سے ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو 1,00,000. تو کعبۃ اللہ میں پڑھی جانے والی نماز دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,00,000. ایک جمعہ اگر مکے میں پڑھا ہے کعبۃ اللہ میں، 1,00,000 جمعہ، تقریباً 1923 سال یا اس سے بھی زیادہ. اللہ اور اتنا جیے گا، 1,00,000 جمعہ ایک جمعہ ملتا ہے. آپ نے کہا میری اس مسجد کے لیے زیارت کرنے کے لیے آؤ، اور مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ زیارت قبر رسول کے ارادے سے سفر کرنا یہ سفر غیر شرعی ہے، یہ معصیت کا سفر ہے، بدعت ہے. مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں، وہاں جا کر کے قبر رسول پر آ کر سلام کریں، مدینے کی اور قبروں کی زیارت کریں، شہدائے احد کی قبر کی زیارت کریں، مسجد قباء کی زیارت کریں. مسجد قباء جہاں ایک زیارت کرنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اگر آدمی ہندوستان سے اگر جائے مسجد قباء کی زیارت کے لیے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے جاتے تھے سنیچر کو، اگر یہاں سے ہم سفر کر کے جاتے ہیں مسجد قباء کے لیے تو یہ زیارت بھی غیر شرعی زیارت ہوگی، کیونکہ آپ نے کہا سفر کر کے آؤ میری مسجد کی زیارت کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، مسجد اقصی کے لیے. آپ مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے ارادے سے جائیں، نیت یہ ہو. پھر اس کے بعد آپ قبر رسول کی زیارت کریں، سلام بھیجیں، صلات بھیجیں اور گزرتے چلے جائیں. الحمدللہ کوئی بدعت نہیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو. لیکن یہاں سے نیت ہے قبر رسول کی زیارت کرنا، نماز پڑھنا سیکنڈری اسٹیج میں، تو یہ چیز خلاف حدیث ہو رہی. اور یہی وہ مسئلہ تھا جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف زیارت قبر رسول کی نیت سے سفر کرنے کو بدعی سفر کہا تو اہل بدعت نے ان کے خلاف طوفان برپا کر، ان کو ذلیل رسوا کیا، ان پر پتھروں کی بارش کی. لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر، رد بدعت کی خاطر، رد شرک کی خاطر پوری زندگی اپنی داؤ پہ لگائی، ہر تکلیف کو برداشت کیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گئے، لیکن اللہ کے دین کو بہت ہی عمدہ طریقے سے، عقائد کو بہت ہی عمدہ طریقے سے واضح کیا. اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے، ان جیسے علماء کو جزائے خیر. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قبر رسول کی زیارت بدعت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ قبر رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بدعت ہے. قبر رسول کی نہیں، مسجد رسول کی زیارت کرو، یہ نیت ہونی چاہیے. پھر قبر رسول کی زیارت کرو، پھر شہدائے احد کی قبر کی زیارت کرو، منع نہیں ہے. مسجد قباء کی زیارت. لیکن لوگوں نے یہ باور کر دیا کہ یہ شخص دیکھو کیسا گستاخ ہے، قبر رسول کی زیارت کو
بدعت کہتا ہے، قبر رسول کی زیارت سے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا آپ بغداد جائیں علم کے حصول کے لیے، نیت ہے تجارت کے لیے، جائے سفر ہے آپ کا، پھر وہاں جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں، مسنون زیارت کریں، زیارت قبر کی دعا کریں، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کریں جو زیارت قبر کی دعا میں ہے، اور اپنی موت کو یاد کر کے واپس آئیں الحمدللہ۔ لیکن اگر کوئی بغداد جائے، کوئی مدینہ جائے، کوئی کہیں اور جائے، مقصد سفر زیارت قبر ہو تو یہ سفر بدعی ہے۔ موت کو یاد کرنے کے لیے زیارت قبر مسنون ہے، آپ اپنے گاؤں کی قبر میں جائیں، شہر کی قبرستان میں جائیں، اس کے لیے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیارت قبر کا مقصد اپنی موت کی یاد، آخرت کی یاد، الحمدللہ وہ آپ کو آپ کے شہر کی قبرستان میں حاصل ہو جائے گا اور زیادہ عمدہ طریقے پر حاصل ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چلے گئے طور پہاڑ، کوہ طور پر جا کر کو آئے، تو بصرہ ابن ابی بصرہ الغفاری کی ملاقات ہوئی، کہا کہاں گئے تھے آپ؟ کہا میں کوہ طور سے آ رہا ہوں۔ تو کہا اگر آپ کے جانے سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی ہوتی تو میں آپ کو جانے نہیں دیتا۔ اور وہی حدیث سنائی جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے سنی، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، سفر نہ کیا جائے زیارت کے لیے، دینی اور شرعی زیارت کے لیے، مگر 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ حدیث انہوں نے سنائی بصرہ بن ابی بصرہ الغفاری نے ابو ہریرہ کو۔ یہ طور پہاڑ کون ہے؟ وادی مقدس ہے، بقعۃ مبارکہ ہے، بقعہ مبارکہ، مبارک مقام۔ اور فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کتنی خصوصیات، لیکن اس کے باوجود بھی ایک صحابی نے سفر کیا لا علمی میں، تو دوسرے شخص نے ان کے سفر کو غیر شرعی بتایا اور یہ کہا کہ میری ملاقات آپ سے پہلے ہوئی ہوتی تو میں آپ کو جانے نہیں دیتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت خیر و برکت اور ثواب کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ اور جگہوں کی زیارت نہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں روایت ہے، قزع نام کے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں طور جانا چاہتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنائی، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کی زیارت کے علاوہ کہیں اور زیارت کے لیے سفر نہیں کرنے کا۔ کہا دع عنک الطور ولا تأتہ، مت جاؤ طور، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں۔ کیا حقیقت میں موجود ہیں جنات؟ کیا جادو، ٹونا اور جھاڑ پھونک سے بدل سکتے ہیں حالات؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد اور سحر کا اثر؟ جانیے کن حقیقتوں کو کرنا ہے تسلیم اور کن خرافات کو کرنا ہے رد۔ جن، جادو، نظر بد۔ کس طرح اسلام پیش کرتا ہے طلسماتی مسائل کا حل، جن، جادو اور نظر بد، ہر بدھ شام 7 بجے انڈیا میں اور شام 4:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شرعی زیارت 3 ہی مسجدوں کے لیے، دنیا کی اور مساجد کے لیے سفر کرنا اور اس کو اپنے لیے باعث خیر و برکت ثواب سمجھنا، یہ عمل غیر شرعی ہے، بدعت ہے۔ تو قبروں کا اور حل کیا ہے؟ جب مسجدوں میں نہیں جا سکتے، مسجدوں کی زیارت کے ارادے سے سفر نہیں کر سکتے، تو پھر قبروں کا تو ذکر ہی چھوڑیے۔ تو دنیا کے کسی مقام کی زیارت باعث خیر و برکت نہیں ہے، باعث ثواب نہیں ہے، مگر 3 مسجدوں کی زیارت۔ آپ بغداد جائیں علم کے حصول کے لیے، نیت ہے تجارت کے لیے، جائے سفر ہے آپ کا، پھر وہاں جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں، مسنون زیارت کریں، زیارت قبر کی دعا کریں، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کریں جو زیارت قبر کی دعا میں ہے، اور اپنی موت کو یاد کر کے واپس آئیں الحمدللہ۔ لیکن اگر کوئی بغداد جائے، کوئی مدینہ جائے، کوئی کہیں اور جائے، مقصد سفر زیارت قبر ہو
تو یہ سفر بھی دی ہے۔ موت کو یاد کرنے کے لیے زیارت قبر مسنون ہے، آپ اپنے گاؤں کی قبر میں جائیں، شہر کی قبرستان میں جائیں، اس کے لیے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیارت قبر کا مقصد اپنی موت کی یاد، آخرت کی یاد، الحمدللہ وہ آپ کو آپ کے شہر کی قبرستان میں حاصل ہو جائے گا اور زیادہ عمدہ طریقے پر حاصل ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چلے گئے طور پہاڑ، کوہ طور پر جا کر کو آئے تو بصرہ ابن ابی بصرہ الغفاری کی ملاقات ہوئی۔ کہا کہاں گئے تھے آپ؟ کہا میں کوہ طور سے آ رہا ہوں۔ تو کہا اگر آپ کے جانے سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی ہوتی تو میں آپ کو جانے نہیں دیتا۔ اور وہی حدیث سنائی جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے سنی، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، سفر نہ کیا جائے زیارت کے لیے، دینی اور شرعی زیارت کے لیے، مگر 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ حدیث انہوں نے سنائی بصرہ بن ابی بصرہ الغفاری نے ابو ہریرہ کو۔ یہ طور پہاڑ کون ہے؟ وادی مقدس ہے، بقعۃ مبارکہ ہے، بقعہ مبارکہ، مبارک مقام ہے۔ اور فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کتنی خصوصیات، لیکن اس کے باوجود بھی ایک صحابی نے سفر کیا لا علمی میں، تو دوسرے شخص نے ان کے سفر کو غیر شرعی بتایا اور یہ کہا کہ میری ملاقات آپ سے پہلے ہوئی ہوتی تو میں آپ کو جانے نہیں دیتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت خیر و برکت اور ثواب کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ اور جگہوں کی زیارت نہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں روایت ہے، قزع نام کے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں طور جانا چاہتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنائی، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کی زیارت کے علاوہ کہیں اور زیارت کے لیے سفر نہیں کرنے کا۔ کہا دع عنک الطور ولا تأتہ، مت جاؤ طور، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ایسے ایسے مقامات کی زیارت باعث خیر و برکت ہمارے لیے نہیں ہے تو ہمہ شمہ قبروں کی کیا بات کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے تعلق سے یہ فرما دیا۔ تو اب لوگوں کو بالکل سمجھنا چاہیے کہ صلاۃ و سلام ہم جہاں سے ہیں آپ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلام بھیجیں، مسنون سلام بھیجیں۔ مسجد نبوی کی زیارت اللہ توفیق نصیب کرے، حج عمرہ کی سعادت نصیب ہو، آپ مسجد نبوی جائیں، زیارت کی نیت مسجد نبوی کی زیارت کی نیت ہو، پھر آپ صلاۃ و سلام ایک مرتبہ پڑھ لیں، یومیہ نہ لوٹیں، اسبوعی نہ لوٹیں، ماہانہ نہ لوٹیں، شیڈول کے مطابق نہ لوٹیں، گئے سلام کیا، پھر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھی، جب مسجد میں داخل ہوئے صلاۃ و سلام کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کا حکم ہے۔ الحمدللہ یہ چیزیں سنت کی اور سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں، تو خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے، سنت اور بدعت کے اندر خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ صلاۃ و سلام بھیجیں تو قبر شریف کی طرف رخ کر کے دعا نہ کریں، بلکہ علماء نے یہ بھی کہا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام نے چلتے چلے، چل رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں، سلام کرتے ہوئے گزرے، کھڑے نہ ہوں، اور دعا میں رخ ادھر نہ کریں۔ نماز کا قبلہ ہے کعبہ ہے، دعا کا قبلہ بھی کعبہ ہی۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پشت حجرے کی طرف، قبر شریف کی طرف نہ کرے، بلکہ حجرے کو بائیں طرف ڈالے اور دائیں آ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، پیٹھ قبر شریف کی طرف ہو جائے کوئی حد نہیں، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگو، یعنی پیٹھ کرنے میں کوئی حد نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پیٹھ نہ کرے بلکہ حجرے کو بائیں طرف رکھے، اور روضہ میں یا اس کے علاوہ جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ جس کو کہا گیا ہے، نبی صاحب کے گھر جس میں آپ کی قبر ہے، گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اس میں یا کہیں اور آپ دعا کریں، پشت نہ کریں۔ لیکن ائمہ اربعہ کا اور دوسرے علماء کا اتفاق ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، یہ طریقہ ہے۔ اب اس گفتگو کے آخر میں یہ بات آپ کو بتائیں کہ زیارت قبر کے تعلق سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر کے تعلق سے لوگوں نے بہت سی جعلی روایتوں کا بھی سہارا لیا۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں، عین مسنون زیارت ہے، ایک وقت کی نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے، اور آپ قبر پر جا کر سلام بھیجیں ایک آدھ مرتبہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بار بار نہ جائیں۔ گفتگو اس بات پر کہ بار بار نہ جائیں، شیڈول نہ بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اگر دعا کرتے ہیں مسجد نبوی میں تو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، پیٹھ اس کی طرف کریں یا نہ کریں یہ محل اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن دعا میں رخ اپنا قبلے کی طرف نہ کریں، بار بار زیارت قبر کی نہ کریں۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ جعلی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے من حج
فلم یزورنی فقط جفانی، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جعلی روایت ہے۔ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو گویا اس نے مجھ پر جور و جفا کیا، ظلم کیا۔ اللہ، جس نے حج کیا ولم یزورنی، مسجد نبوی کی زیارت کے تعلق سے اگر بات ہوتی تو بات ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کی زیارت کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز خیر من الف صلاۃ فیما سوا، اس کے علاوہ دنیا کی دیگر مساجد کی نمازوں کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ کہا جس نے میری زیارت نہیں کی، من حج فلم یزورنی فقط جفانی، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جور و جفا کیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ مسجد نبوی کی زیارت نہیں کی تو بات سمجھ میں آتی کہ ہاں 1000 نماز کے ثواب سے محروم رہا۔ حالانکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حج اور عمرے کا کوئی بھی رکن مدینہ نبویہ سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی جا کر کے واپس آ جائے کوئی حد نہیں، لیکن چونکہ مسجد نبوی کی زیارت مسنون ہے، آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی جائے اور وہاں جا کر نماز پڑھی جائے۔ لیکن یہ کہ جس نے میری زیارت نہیں کی، میرے قبر کی زیارت نہیں کی، اس نے مجھ پر جور و جفا کیا، یہ بات سمجھ سے پڑے، اور یہ حدیث صحیح نہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث نقل کی جاتی ہے کہ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ اللہ، جو میری قبر پر میری وفات کے بعد آیا، میرے قبر کی جس نے زیارت کی، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، فکأنما زارنی فی حیاتی، گویا کہ اس نے مجھ سے میری زندگی میں ملاقات کی۔ سننے سے آپ کو لگتا ہے کہ حدیث صحیح ہے؟ ایسے ہی لگتا ہے کہ حدیث جعلی۔ قبر کی زیارت کرنا اور بالمشافہ ملاقات کرنے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی قبر کے تعلق سے قبول فرمائی تھی۔ کسی زمانے میں قبر نہیں پوجی گئی اور لوگ غلط فہمیوں کے بدعقیدگیوں کے وہاں پر شکار نہیں ہوئے، شیطان کی بھی دال نہیں گلی، وہ بھی اندر جا کر کے کبھی نہیں سلام کا جواب دے، اندر سے وعلیکم السلام کے لوگ یہ سمجھے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ بہت سی قبروں پر شیاطین الجن اور شیاطین الانس کے گورکھ دھندے ہوتے ہیں، سلام کیا جواب ملا، کچھ سوال کیا ہاں پورا ہو جائے گا، اس طرح کے کچھ جملے سنائی دیتے ہیں، شیطان سناتے تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب کرے، مگر شیطان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کی ایک چال چلنے نہ دی اور امت گمراہ نہ ہوئی۔ وہی مدینہ کے اندر تھے، کبھی سلام کا جواب مل جاتا، کبھی علم حدیث کے لیے لوگ چلے جاتے، کبھی فتویٰ کے لیے جاتے، جیسا کہ دوسری قبروں پر سننے میں آتا ہے کہ وہاں صاحب قبر جواب دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ہاتھ نکال کے مصافحہ کرتے ہیں، جی وہاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ان کی روح شریف جسم شریف میں آ جاتی ہے، جیسے کہ انبیاء کی روح ہیں جسم کی شکل میں آ کر کے بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمع ہو گئی تھی لیلۃ المعراج میں، اس طریقے سے بزرگان آ جاتے ہیں۔ یہ سب اگر کچھ ہوتا بھی ہوگا نظر کے سامنے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان شعبدہ باز چالاک ہے، یار ہے، وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ لیکن کسی دور میں الحمدللہ شیطان کی کوئی شیطنت قبر رسول کے تعلق سے نہیں چلی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر رسول کے تعلق سے اور زیارت کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں کا ازالہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے، آپ سے، پوری ملت سے، پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ توحید کے تقاضے پورا کروائے اور شرک سے اللہ محفوظ رکھے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔